بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ خیبر جو 7ویں ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرگردی میں عرب کی یہودیوں کے خلاف لڑی گئی تھی، اسے اسلامی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اسی جنگ کے بعد مسلمانوں کی عروج کی ابتدا ہوئی، اور اس جنگ میں فتح ہونے کے بعد مسلمانان مدینہ جزیرہ نما عرب کی اتنی بڑی طاقت بن گئے کہ پھر ان سے نہ کفار مکہ آنکھ ملا سکے اور نہ منافقین عرب ہی ان کے مقابلے پر آ سکے۔ خیبر مدینہ سے تقریباً 200 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ علاقہ اگرچہ زمانہ دار از سے یہودی آبادی کا بہت بڑا مرکز تھا، لیکن یہودی قبائل بنو نذیر اور بنو قریظہ جب مدینہ کے علاقے سے جلاوطن ہو کر خیبر میں آ کر آباد ہوئے تو اس علاقے میں یہودیوں کی طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ مدینہ سے جلاوطن ہونے والے یہودی چونکہ قدرتی طور پر مسلمانوں سے بغض اور عناد رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے خیبر میں آباد ہونے کے بعد وہاں کے ہزاروں مقامی یہودیوں کو بھی مسلمانوں کی مخالفت پر آمادہ کر لیا۔ چنانچہ مکہ کے بعد مسلمانوں کی مخالفت اور عداوت کا سب سے بڑا مرکز خیبر بن گیا۔ یہودی تو روزہ دل ہی سے مسلمانوں کے جانی دشمن تھے، لیکن ان کی یہ دشمنی جنگ خندق کی ناکامی کے بعد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض شرپسند یہودی قبائل کو مدینہ سے جلاوطن کیا تو یہودی اور بھی مشتعل ہو گئے، اور انہوں نے معرکہ خندق کی طرح مسلمانوں کے خلاف نہایت وسیع پیمانہ پر فوجی تیاریاں شروع کر دی۔ یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے عرب کے بہت سے ان قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جو مسلمانوں سے بغض اور عداوت رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی خاص مدینہ کے منافقوں سے بھی بات کر لی، جس کی وجہ سے ان کو مسلمانوں کی تمام نقل و حرکت کی اطلاعیں برابر ملتی رہتی تھیں۔ یہودیوں نے مختصر عرصہ میں جوڑ توڑ کر کے 20,000 کے قریب لشکر جمع کر لیا، جس میں بڑے بڑے جنگجو سردار شامل تھے۔ اس کے علاوہ جنگ کے لیے بے اندازہ سامان بھی فراہم کر لیا، یعنی یہودی اور ان کے ہم نوا منافقین مسلمانوں پر حملے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کے ارادوں کا علم ہوا تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں یہودی پہل کرنے کے بعد جنگ خندق کی طرح مسلمانوں کو مدینہ میں آ کر مقصور نہ کر لے، لہٰذا آپ نے طے کیا کہ یہ جنگ مدینہ کی بجائے خود یہودیوں کے گھر میں گھس کر لڑی جائے۔ اس فیصلے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1600 جانصار اسلام کو ساتھ لے کر مدینہ سے خیبر کی جانب روانہ ہو گئے، اور مقامی صحابہ جو خیبر سے متصل ہے جا کر پڑاؤ ڈال دیا۔ یہودیوں کے پاس اگرچہ بہترین سازو سامان سے آراستہ 20,000 کا لشکر موجود تھا، لیکن مسلمانوں کی ہیبت ان پر کچھ ایسی طاری ہوئی کہ کل میدان میں لڑنے کی وہ ہمت نہ کر سکے، اور انہوں نے طے کیا کہ وہ اکیلا بند ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے، اور انہوں نے غالباً اسی غرض کے لیے پہلے ہی سے 6-7 نہایت ہی مضبوط اور سنگین قلعے تعمیر کر لیے تھے۔ یہودیوں نے ان قلعوں میں مقصور ہونے کے بعد قلعوں کے دروازے بند کر لیے اور قلعہ بند ہو کر اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔ ان قلعوں کی وسط کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1000 خان شہریوں کے علاوہ 20,000 کی قریب فوج ان قلعوں میں موجود تھی۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ مسلمان ان فولادی قلعوں کو توڑنے میں ناکام رہیں گے اور محاصرہ سے تنگ آ کر خود ہی واپس چلے جائیں گے، لیکن مسلمانوں نے یہودیوں کی توقع کے بالکل خلاف ایک ایک کر کے تیزی کے ساتھ قلعے فتح کرنا شروع کر دیے کہ یہودی حیران رہ گئے۔ چنانچہ مختصر سی مدت میں مسلمانوں نے 7 قلعوں میں سے 5 قلعے فتح کر لیے، صرف 2 قلعے باقی رہ گئے تھے۔ ان 2 قلعوں کے فتح میں جب ذرا سی دیر ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں اس شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر حق تعالی ان قلعوں کو فتح کرائے گا۔ چنانچہ دوسرے روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم دیا اور ان قلعوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا، تو پہلے ہی معرکے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں یہ باقی قلعے بھی فتح ہو گئے۔ مختصر یہ کہ خیبر کا یہ آخری اور دشوار گزار مورچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر فتح ہو گیا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، اور اس عظیم الشان فتح کے بعد مسلمان مدینہ منورہ سے لے کر خیبر تک کے وسیع علاقے کے مالک و مختار بن گئے۔ یعنی فتح خیبر کے بعد مدینہ نے باقاعدہ ایک چھوٹی سی اسلامی سلطنت کی حیثیت حاصل کر لی۔ خیبر کی اس معرکے کے بعد یہودیوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ خیبر کی زمین بدستور ہمارے قبضہ میں رہنے دیا جائے، ہم پیداوار کا نصف حصہ بطور ٹیکس کے ادا کرتے رہیں گے۔ یہ درخواست منظور کر لی گئی۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح کے بعد تقریباً 15 روز تک خیبر ہی میں رہے۔ آپ نے فتح کے بعد یہودیوں کے ساتھ نہایت ہی نرم سلوک کیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہودی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے۔ چنانچہ ایک یہودی عورت زینت بنت حارث نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند صحابہ کے ساتھ دعوت کی تو آپ نے یہ دعوت قبول فرمائی۔ شام کو وہ کھانا لے کر آئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ کر چلی گئی۔ اس وقت جتنے بھی صحابہ موجود تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو شریک دعوت کر لیا اور کھانا شروع کیا۔ آپ نے پہلا لقمہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا اور بتایا کہ اس کھانے میں زہر ہے۔ یہ سنتی ہی سب صحابہ دستے کس ہو گئے، لیکن حضرت بصر بن عبرار نے کئی لقمے کھا لیے تھے، اس لیے وہ اس کے اثر سے شہید ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب کو بلا کر پوچھا تو اس نے جرم کا اقبال کر لیا اور وہ ورثان بشر کے حوالے کر دی گئی۔ بعض مرحوں کا کہنا ہے کہ ورثان بشر نے اس کو اس لیے قتل نہیں کیا کیونکہ وہ مسلمان ہو گئی تھی، اور بعض کا کہنا ہے کہ اسے قصاص میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔